پریشانی آ رہی ہے۔ اب تمام دنیا آوازیں لگاتی ہیں، آگے اے کماتا تھا پوری دنیا، پورے گھر والے کھاتے تھے، اب پورے گھر والے کماتے ہیں، نظام نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے نہیں چل رہا ہم نے اللہ کی باتیں بھی، اللہ پاک کی باتیں بھی مانی چھوڑ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا چھوڑ دیا، اور اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمیں نقصان ہونا شروع ہوا۔ کیوں نقصان ہونا شروع ہوا؟ اس لیے نقصان ہونا شروع ہوا ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، اور تم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے عمل کرنا چھوڑ لیا۔ پہلی امتوں کے اندر جب عمل کرنا چھوڑتے تھے، اللہ نے توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھنا چھوڑتے تھے، اور وقت کے نبی کی باتیں ماننا چھوڑتے تھے۔ اللہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر پانی کا عذاب لایا، اور ان کے بعد جتنے نبی آتے رہے، مسئلہ بیان کرتے رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اپنی رسالت بیان کرتے رہے، جو مانتے رہے وہ کامیاب ہوتے رہے، جو نہیں مانتے رہے وہ ناکام ہوتے رہے۔ قبر بھی ان کی بگڑ گئی، اور قیامت بھی بگڑ گئی، اور جہنم کے اندر بھی ہو جائیں گے بھائی۔ اور جو اللہ کی باتیں مانتے رہے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے رہے، اور اپنے اپنے وقتوں کے نبیوں کی نبوت کے اوپر پختہ ایمان رکھتے رہے، وہ کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے۔ قبر بھی ان کی اللہ نے بنا دی۔ قبر جو ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یا تو جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھ ہوتی ہے، یہ عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ ہوتی ہے بھائی۔ ان کی قبریں بھی بگڑ گئی، یہ جہنم کا گڑھا بن گئی، جنہوں نے اللہ کی باتیں اور اپنے اپنے وقتوں کے نبیوں کی باتیں مانی، یہ جنت کا باغ اللہ نے بنا دی۔ یہ عالم برزخ ہوتی ہے بھائی، قبریں پھٹے گی، قیامت کا دن آ جائے گا۔ پسینے کے اندر جنہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، اللہ دنیا کا نظام درم برم کر کے دکھا دے گا، زمین ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سورج زمین کے قریب آ جائے گا، تپش اتنی ہو جائے گی، زمین تمام بن جائے گی۔ او بھائی ساری دنیا آوازیں لگائے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کا کام نہیں آئے گا، ماں تیوں کا کام نہیں آئے گی، تی ماؤں کا کام نہیں آئے گی، بہن پراؤں کا کام نہیں آئے گی، پھرا بہنوں کا کام نہیں آئے گا، دوست کا کام نہیں آئے گا، بیوی خاوند کا کام نہیں آئے گی، خاوند بیویاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گے، کام آئیں گے اپنے امان، مسکال ذرۃ خیر یرا، اور ذرا جو نیکی آپ ساتھ لے کر جائیں گے کم آ جائے گی، ذرا جو گناہ لے کر جائیں گے نقصان ہوگا۔ او بھائی وہاں پھر قبر کے بعد اللہ نے 3000 سال جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے۔ ہم اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، ان کے نورانی طریقے کے اندر کامیابی ہے۔ کوڑ مارنے سے منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ملاوٹ کرنے سے منع کیا، رشوت لینے سے منع کیا، رشوت دینے سے منع کیا، پرائے مال کھانے سے منع کیا، پرائی زمینوں کے اوپر قبضے کرنے سے منع کیا، پرائے مکانوں کے اوپر قبضے کرنے سے منع کیا، رشوت دینے سے منع کیا، رشوت لینے سے منع کیا۔ او بھائی، تمام جنوں کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ان کاموں سے منع ہونا ہمارا اور تمہارا کام ہے۔ اگر آپ بھی منع نہیں ہوئیں گے، میں بھی منع نہیں ہوگا، قبر جہنم بن جائے گی۔ آپ بھی منع ہو جائے گے، یہ قبر جنت بن جائے گی۔ بھائی ساتھ توبہ کرے، توبہ سے کے ساتھ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتا، ملاوٹ کر کے کمانا دوسرے کا حق ہوتا ہے، کوڑ مار کر کمانا دوسرے کا حق ہوتا ہے، رشوت لے کر کام کرانا پوری قوم کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے، پوری قوم کا مال ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے پوری قوم کو دینا پڑے گا حقوق العباد، رشوت لینے والے کو دینا پڑے گا۔ اب سمجھ کام ہی نہیں کر رہی ان کی، عقل کام ہی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ قبر بھی بھول گئے، قیامت بھی بھول گئے، جہنم بھی بھول گئے اور جنت بھی بھول گئے۔ یہ جہان میٹھا، اگلا جہان کہاں ڈٹا، ان کو اپنے بندر نے خراب کر دیا۔ یہ بندر جو ہوتا ہے یہاں رہ جاتا ہے، اس کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ روح کے ساتھ سزا ہوتی ہے، روح کا حشر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی بات نہ ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، روح کے ساتھ پیدا حشر ہوتا ہے، روح کے ساتھ پیدا حشر ہوتا ہے۔ یہ اصلی جسم بنایا جائے گا قیامت کے دنوں، پھر نکلے گا قبروں سے اور نکل کر جمع ہوئے گا۔ یہ اصلی جسم پسینے کے اندر، جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، وقت کے نبی کی بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اب تو ہمارے نبی کا زمانہ چل پڑا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو وہ قبر کے اندر بھی ناکام ہوا، قیامت کے اندر پسینے کے اندر ڈوب گیا اور جہنم کے اندر پھینکا گیا۔ جس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ کے توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھ دیا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان باتوں سے منع ہوا، جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان باتوں سے منع ہوا، جن باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ اس نے کیا، وہ کامیاب ہوا۔ قبر بھی جنت کا باغ بن گئی۔ قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، قبر بھی بن گئی، اور قیامت کا دن بھی آگ کے چمکارے کے اندر گزر گیا، پولیس سرات کے اندر، سجے ہاتھے کے اندر نامہ مال مل گیا، کامیاب ہوا، پاس ہوا، اللہ کی بات ماننے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا بجلی کی طرف گزر گیا، جنت کے اندر چلا گیا۔ جس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، وہ ناکام ہوا اور قبروں کے اندر جہنم کا گڑھا بن گئی۔ قبر عالم برزخ ہوتی ہے، جہنم کا گڑھا بن گئی اور قبریں پھٹے گی، قیامت کا میدان لگایا جائے گا اور قیامت کے میدان کے اندر پسینے کے اندر ڈوب گیا، کھبے ہاتھے کے اندر لامہ مل گیا اور جہنم پولیس سرات وہاں وال سے باریک، تلوار سے تیز، وہاں سے ڈرتا چڑھا
کاٹا گیا، نیچے جہنم کے اندر گر گیا۔ یہ اپنی آپ کو خود ہم اور تم نے مار دی بھائی۔ اللہ کی باتیں نہیں مانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی باتیں نہیں مانی۔ یہ دنیا ہم نے امیت دی، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ تو چند دن رہنے کی جگہ ہے۔ کون ہماری باتیں مانتا ہے؟ کون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا ہے؟ جنہوں نے مانی، اللہ کی باتیں بھی مانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی مانی، یہ قبر بھی جنت کا باغ بن گئی۔ اور جنہوں نے جنت کے باغ بن گئی، جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی، من چاہے زندگی نہ گزاری، تو وہ قبر جہنم نہیں مانی، اللہ کی باتیں بھی نہیں مانی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی نہیں مانی، یہ جہنم کا گڑھا بن گیا۔ یہ عالم برزخ ہوتی ہے بھائی قبر۔ تو قبریں پھٹیں گی، قیامت کا میدان لایا جائے گا۔ پوری جنہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی اور وقت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانی، یہ قبروں سے جب نکلیں گے پسینے کے اندر ڈوب جائیں گے۔ ہم اور تم اگر باتیں نہیں مانیں گے تو مانیں گے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں گے تو یہ آنکھ کے چمکارے کے اندر گزر جائے گا اور سجے ہتھے کے اندر پرچی مل جائے گی بھائی، اور اللہ پاک جنت کے اندر بھیج دے گا۔ جو مانے گا جنت کے اندر چلے جائے گا، اللہ کی باتیں مانے گا جنت کے اندر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جو نہیں مانے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا بھئی۔ یہ باتیں دنیا یہاں ہی رہ جائے گی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر پیسہ کماتے رہے، اصلی پیسہ جو ہوتا ہے سونا ہوتا ہے بھائی، سونا ہوتا ہے، سونا چھوڑ کر جاتے رہے، کسی نے ساتھ لے کر نہ گیا، یہاں ہی سب کچھ رہ گیا، سب کچھ رہ گیا یہاں ہی رہ گیا۔ ساتھ گئے اعمال، دو فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی ڈپٹی لگائی ہوئی ہے، یہ ایک نیکی لکھتا ہے ایک بدی لکھتا ہے بھائی۔ اللہ نے منشی بٹھائے ہوئے ہیں، کلرک بٹھائے ہوئے ہیں۔ انسان وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا، یہاں تو جھوٹ بول کر اپنا مسئلہ حل کروا لیتا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ یہ بنڈور جو ہوگا نا، جسم کا بنڈور، یہ اس لیے جو کچھ ہم اور تم کرتے ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، تو پھر ہم پچھتانے لگ پڑیں گے، پچھتانا ہمیں کام نہیں آئے گا۔ تو اب توبہ کریں آپ بھی اور میں بھی توبہ کروں تو بات بن جائے گی۔ میں تو توبہ کرتا ہوں اور آپ بھی توبہ کریں۔ ہم نے جو کچھ بھی گناہ کیے اللہ آپ گناہ ہمارے معاف فرمائیں، اللہ آپ بھی توبہ فرمائیں سننے والوں۔ تو توبہ کے ساتھ یہ گناہ کٹ جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد، رشوت لینا یہ حقوق العباد ہوتا ہے، کوڑ مار کر کمانا حقوق العباد ہوتا ہے، ملاوٹ کر کے کمانا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا لوگوں کو، اب مفتیوں سے پوچھیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ حقوق العباد ہوتا ہے بھائی، یہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے، پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، پوری قوم کا نقصان جو ہوتا ہے یہ حقوق العباد ہوتا ہے بھائی۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی ہم اور تم ایسے ہو جائیں، اگر
اپنے جسم کے اندر دیکھنے والے، اپنے دماغ دیکھنے والے ہو جائیں اگر، تو ہمارے ملک کا بھی نظام چل پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری مصیبتیں اور پریشانی ہمارے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چل رہے ہیں، اس لیے ہمارا یہ برا حال ہوا ہے، ہمارا اور تمہارا۔ اب اپنے موضوع کے اوپر میں جاتا ہوں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ، غیب کے اوپر ایمان رکھیں، قبر ہم سے غیب ہے، مالک یوم الدین، قیامت والا بہت بڑا دن ہوگا، وہ بھی ہم سے غیب ہے، اللہ نے فرشتے بنا دیے، وہ بھی ہم سے غیب ہے، اللہ نے جن بنا دیے، وہ بھی ہم سے غیب ہیں، اللہ نے جنت بنا دی، باغیچے اور چشمے لگا دیے، وہ بھی ہم سے غیب ہے، اللہ نے 3200 کی آگ بال کر دکھا دی، وہ بھی ہم سے غیب ہے، غیب کے اوپر ایمان رکھیں۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے سونے سے اب جاگنا بہتر ہے۔ صبح کی اذان ہوئی، عورتیں بھی دوڑتی دوڑتی مسجد کے اندر چلی گئیں۔ او بھائی یورپ کے اندر میں رہ کر آیا ہوں، وہاں بھی عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، اور عربوں کے اندر بھی، سعودیہ کے اندر بھی رہ کر آیا ہوں، وہاں بھی عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، دوڑتی دوڑتی جمع کے ساتھ نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ یہاں ہمارے شہر کے اندر، حضروں کے اندر ابھی تک عورتوں کا انتظام نہیں ہے، تو بھائی گھر کے اندر عورتیں مصلی کے اوپر کھلو جائے، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، میں نہ بنتا ہے توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، قضا ایک نہ فرمائیں، صبح کی نماز عورتیں پڑھ لیں گی، اپنے بچوں کے کپڑے دھوتے، میں کہتا ہوں بچوں کے کپڑے دھوتی رہیں گی، صفائیاں کرتی رہیں گی، کھانے تیار کرتی رہیں گی، زور تک اللہ مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب دیتا رہے گا، کام آپ نے کرتی رہو گی اور اللہ زور تک مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ اور مرد جو ہوتے بھائی، ہاں بھائی خواتین حضرات کام اپنے کرتے رہیں گی، اور زور تک مصلی کے اوپر آپ کو مصلی کے اوپر ثواب ملتا رہے گا۔
کام اپنے کرتی رہیں گے اور مفت کا ثواب زور تک مسلح کے اوپر کھڑے ہونے کا ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور مرد جو ہوتے ہیں وہ صبح کی نماز ادا کر کے جمع کے ساتھ کام اپنے کرتے رہیں گے زور تک اللہ ان کو مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ ہائے ہائے، ثواب اللہ زور تک مصلی کے اوپر کھلنے کا دیتا رہے گا۔ ڈرائیور گاڑی چلاتا رہے گا، انجینئر پرزے کے نقشے پاتا رہے گا، مکینک پرزے فٹ کرتا رہے گا، کلرک کمپیوٹر چلاتا رہے گا، کمپیوٹر چلاتا رہے گا، اور تاجر تجارت کرتا رہے گا، زور تک مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب ملتا رہے گا، مستری کرنڈی چلاتا رہے گا، اے چلاتا رہے گا، زور تک مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کھانا آپ کو اللہ نے کھلا دیا، میں کہتا ہوں کھانا آپ کو اللہ نے کھلایا کیسا؟ مرغے اللہ نے کھلا دیے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی برفوں کے اللہ نے پلا دیے، اور بہترین قسم نے اللہ نے آپ کو فروٹ پیدا کیے، آپ کو فروٹ اللہ نے کھلا دیے، فروٹ کھلا دیے، جوس اللہ نے پلا دیے، 4 پاؤں سے اللہ نے دودھ نکالا، آپ نے دودھ پی لیا، اور اللہ نے آپ کو جہازوں کا سیل کروایا، اور اللہ نے آپ کو گاڑیاں دیں، گاڑیوں کے اندر سیل کرتے رہے، اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عورتوں کو نہ دیں، عورتیں ہیرے جوہرات گل کے اندر پاتی ہیں، اب پاتی ہیں 1 لاکھ کا جوڑا خرید کے جسم کے اوپر پاتی ہیں، اور 7 ہیرے جوہرات بھی لگاتی ہے، گل کے اندر پہن لیتی ہیں۔ تو اللہ نے کوئی قانون، یہ قرآن ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، دیکھے یہ اللہ نے کوئی قانون بھی بنایا ہے، حکومت آتی ہے اپنا قانون بناتی ہے، اللہ نے اپنا قانون یہ قرآن بنایا، یہ ضابطہ بنا دیا، اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ اللہ نے پیدا ہم کو کیا، کھانے کا اللہ نے انتظام کر دیا، میں نے پہلے بتا دیا، کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا، پیدا بعد کیا، انتظام پہلے ہی اللہ نے فرما دیا۔ اللہ نے جہاز بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا؟ اڑنے کے لیے بنایا گیا، اڑ کر ہزاروں میلوں کا سفر طے کرتا ہے، ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے، جس طرح سلیمان علیہ السلام کا تخت اللہ ہوا کے اندر اڑاتا تھا، اس طرح سائنسدانوں نے جہاز اڑا دیا۔ گاڑی سڑکوں کے اوپر چلتی ہے، پہلے گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، اب گاڑی چل رہی ہے، سفر طے کر رہی ہے، اس کا مقصد ہے سفر کرنا، جہاز کا مقصد ہے سفر کرنا، دستی لے جانا، دستی
جلتی اور دستی لے جانا جہاز کا کام ہے، اور گاڑی کا کام بھی دستی زمین کے اوپر چل کے دکھانا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا اور تمہارا کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا اور تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ قرآن دوسرے مقام کے اوپر یہ پڑھا ہوا ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنوں اور انسانوں کا کام اللہ ہی کی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر بلائے گئے، اللہ نے معراج کروایا، آسمانوں کا سیل کرایا، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کول بلوایا، شاٹنگ بلوایا، ساتھ جبرائیل امین بھی تھے۔ پہلے بیت المقدس کے اندر اللہ نے پہنچایا، 1,01,000 نبی اللہ نے بلوائے، وہ بھی جمع ہوئے۔ آمنہ کا دلارا آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع ہوئے، اور اللہ نے تمام نبیوں نے مشورہ کیا، اللہ نے تمام نبیوں کے مشورے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ عمر سے کم تھا، آخری نبی تھا، اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اوپر آئے تو اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، نبیوں کا آنا بند ہوا۔ ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر آیا، جو اب اپنا نبوت کا اعلان کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اب نبیوں کا آنا بند ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل پڑی۔ تو بھائی آسمانوں کے اوپر بلائے گئے، تمام آسمانوں کا سیل کرایا گیا، شاٹنگ میں نے پہلے واقعہ بیان کر دیا، شاٹنگ نیٹ کے اوپر بھیج دیا اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ نے بھیجا دیا، ہمارا کیا کمال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اللہ نے وہاں تمام نبیوں کو مقتدی بنا دیا، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے، اللہ نے بتا دیا تمام نبی مقتدی ہیں، ان کی شان کم ہے، ہمارا نبی امام ہے، ان کی شان تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ اللہ نے آسمان کے اوپر پہنچا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ ایک بات کے لیے میں کتنا پیچھے چال پڑا ہوں، پہنچ گئے، اللہ کے پاس جبرائیل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جبرائیل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ آگے آنا، آگے آنے سے ہمارے اللہ کے نور کی
آگے آنے سے اللہ کے نور کی تجلیوں سے ہمارے پر جلتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا فرشتے بھی، فرشتوں کا سردار تھا، وہ بھی آگے نہ جا سکا۔ آمنہ کا دلارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھوں کا ستارہ، پہنچ گیا۔ اللہ نے فرمایا ایک بات کے لیے کتنا چلاؤں، اللہ کے فضل کے ساتھ نماز کے لیے چلاؤں۔ میں نے بیان کر رہا نا، نماز بیان کر رہا تھا، نماز قائم کرنی بیان کر رہا تھا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ پرچی نہیں ہے، پرچی کے اوپر میں نہیں بولتا، مجھے تو جو اللہ بلا دیتا ہے بول پڑتا ہوں۔ تو بھائی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آسمان کے اوپر پہنچ گئے۔ کوئی میں کہتا ہوں کوئی دوست جاتا ہے، دوست کے پاس کوئی تحفے لے کر جاتا ہے۔ اللہ فرمانے لگے کیا لایا ہے ہمارے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو عاجز ہوں، عاجزی لائی ہے، عاجز ہوں، عاجزی لائی ہے۔ اللہ کے پاس داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اللہ کے کول پہنچ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شروع ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے التحیات للہ، ہماری بدن کی باتیں اللہ تمہارے لیے ہیں، میں بدن کی باتیں بھی اللہ تمہاری کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تو یہ بات تو ہماری مال کی باتیں بھی ہماری اللہ تمہارے لیے خرچ کرتا رہا ہوں، تمہارے راستے کے اندر لگاتا رہا ہوں اور لگاتا رہوں گا اللہ۔ اللہ جواب کے اندر التحیات للہ والطیبات، اللہ جواب کے اندر بول پڑے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری رحمتیں اور برکتیں ہوں اور سلامتی ہوں ہمارے رسول تمہارے اوپر۔ جبرائیل امین بول، اللہ دوبارے بول پڑے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
ہماری رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہوں تمہارے صالحین لوگوں کے اوپر۔ صالحین بھائی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ نبی بھی بہت چنگے لگتے ہیں، اور نبیوں کے طریقے کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو چلتے ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ صالحین بھائی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ بہت چنگے لگتے ہیں، جو اللہ کی باتیں، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں بھائی۔ اور جو جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان باتوں سے منع ہوتے ہیں، اور جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان باتوں سے منع ہوتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں بھائی۔ اور جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان باتوں سے منع ہوتے ہیں، اور جن باتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا، اللہ پاک نے منع کیا، ان باتوں سے منع ہوتے ہیں۔ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ صالحین ہوتے ہیں بھائی، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی بھی اللہ بہت پیارے ہوتے ہیں بھائی۔ تو سب سے پہلے ولی صحابہ تھے، آگے سے جو اللہ کی باتیں مانتے رہے وہ صحابہ مانتے رہے۔ پھر العلماء وارث الانبیاء، حق والے جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی باتیں مانتے رہے، وہ بھی صالحین ہوتے ہیں بھائی۔ میں بے انبل عالم کی بات نہیں کروں گا، بے انبل عالم تو ایسا ہوتا ہے جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئیں، گدھے نے کتابیں اٹھا لی ہیں حدیث کی اور قرآن کی تفصیلیں اٹھا لیں، گدھے کو کچھ پتہ نہ چلا۔ بے انبل عالم نے عمل نہ کیا، کتابیں پڑھی حدیث کی، قرآن کی تفصیلیں پڑھی، حدیث کی تفصیلیں پڑھی، عمل نہ کیا، اس نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ میں تو حق والے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ العلماء وارث الانبیاء۔ او بھائی، تو اللہ نے آگے سے جبرائیل امین بول پڑے، اپنی جگہ کے اوپر بول پڑے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں جبرائیل امین فرشتہ
اللہ تمہارے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو ہی ہے اللہ نفع نقصان کا مالک ہو، تو ہی ہے اللہ۔ دوبارہ جبرائیل امین بول پڑے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں جبرائیل امین فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی کے رسول ہیں، ان کے نورانی تاریکیوں کے اندر کامیابی ہیں اور بندے ہیں۔ ایسا نبی نہ اللہ کوئی بنایا اور نہ بنائے گا، انشاءاللہ کوئی نبوت کا اعلان کرے گا وہ جنمی ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ بھائی اللہ نے میں ایک بات لینے کے لیے یہاں آپ کے پاس پھر پیچھے مڑ پڑا، پرچی کے اوپر بیان نہیں کرتا ہوں، یہ مجھے اللہ بیان کرواتا ہے، ہمارا کمال بھی نہیں ہے، میں تو معذور ہوں، یہ تمام اللہ باتیں کروا رہا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں۔ جو دکھلاوے کی عبادت کرے گا وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا، جو راکاری کی عبادت کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر بیان کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے کے لیے جو کام کرے گا، تبلیغ کرے گا، وہ عبادت قبول ہوگی۔ میں نے مکے کے اندر بھی کہا تھا، 23,50,000 آدمیوں کو بھی کہا تھا، مجھے اللہ نے بتایا تھا، دماغ کے اندر پا دیا تھا، میں نے یہ بات نکال دی۔ دکھلاوے اور راکاری کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دکھلاوے اور راکاری کی عبادت قبول نہیں ہوتی بھائی۔ تو دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں مل گئیں، موسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا ہماری امتیں نمازیں نہیں پڑھتی تھی، تمہاری امت بھی نہیں پڑھے گی، اب گھٹائیں۔ تو واپس ہوئے، اللہ کے پاس گئے اور اللہ نے کٹا دیں، پھر آ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، پھر ہماری امتیں نہیں پڑھتی تھی، پھر کٹائی گئی، کٹانے چلے گئے، پھر کٹائی گئیں، پھر آ گئے، پھر 5 رہ گئی بھائی، 5 رہ گئیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری امت نہیں پڑھتی تھی، کٹائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہ گئے، 5 بھی نہ پڑھیں گے، مجھے تو اب یاد آئے جانے کے لیے 5 بھی نہیں پڑھیں گے، تو 5 جو پڑھے گا 50 کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کا معراج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے مومن ہوتا ہے، کافر اور مومن کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے، تو نماز بھی حلال کا کھائے گے آپ بھی اور ہم بھی، تو قبول ہوگی بھائی، حرام آپ بھی نہ کھائیں اور ہم بھی نہ کھائیں، تو نماز قبول ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کے بعد رمضان کے روزے ہوتے ہیں، وہ بھی قبول ہوتے ہیں، اور روزوں کے بعد پیسہ ہو
زکوٰۃ انسان نکالتا ہے، حلال کے پیسے ہو تو زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ حرام نہ ہو بھائی، حرام نہ کمائیں، حرام اکٹھا نہ کریں، حرام جمع ملاوٹ نہ کریں۔ میں نے پہلے بتا دیا ملاوٹ کرنا گناہ ہے، ملاوٹ کرنا گناہ ہے، ملاوٹ نہ کریں۔ اور حلال کے پیسے ہوگے آپ کا حج بھی قبول ہوگا، حلال کا پیسے ہوگے زکوٰۃ دینی بھی قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بعد پیسے آپ کے پاس بڑھ جائیں تو آپ حج کرنا ہوگا، حج کرنا ہوگا۔ حلال کے پیسے کے اوپر آپ حج کریں گے وہ حج قبول ہوگا۔ حرام کے اوپر آپ حج نہ کریں، حرام کے پیسے کے اوپر حج نہ کریں، حلال کے پیسے کمائیں، حرام داخل نہ کریں۔ حج کے لیے جانے کے وقت حلال کے پیسے کے اوپر حج کریں کہ حج کے اوپر بہت مشقت ہوتی ہے۔ آپ کی مشقت تب ٹھکانے لگے گی پیسہ حلال کا آپ کے پاس ہوگا تھا۔ حرام کے پیسے کے اوپر خدا کے لیے نہ جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کے اندر ایک آدمی آ گیا، خانہ کعبہ کا خلاف اس نے پکڑ لیا، روتا ہزاروں قطار، اور خانہ کعبہ کا ہاتھ اس خانہ کعبہ کا غلاف اس نے ہاتھوں کے اندر پکڑ لیا، وہ روتا ہے ہزاروں قطار، کہتا ہے ہمارے اللہ گناہ معاف فرمائیں۔ تو یہ ساری زندگی روتا رہے گا، اس کے گناہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا ہماری والدہ، ہمارا والد آپ کے آگے قربان ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کیا؟ یہ حرام کماتا رہا، زمینیں خریدتا رہا، مکانات بناتا رہا اپنے ملکوں کے اندر، یہ حج کے اندر آ گیا اور کھانا حرام کا کھاتا رہا۔ اب کپڑے اس نے حرام کے 2 چادریں خرید لی ہیں، اس کی عبادت ساری زندگی نہیں قبول فرمائے گا، رونا قبول نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ عہد کرے، یہ کپڑے اتار دے۔ اور وہاں سعودیہ کے اندر اب بھی کپڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو حج کرتا ہے وہ کپڑے 2 چادریں چھوڑ جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگ چھوڑ جاتے تھے ثواب کے لیے۔ یہ اجازت لے کر 2 چادریں لے لے، اجازت لے کر چادریں لے لے، کیونکہ اس کے پاس حلال کے پیسے نہیں ہیں، حلال کے پیسے کی وہ چادر خریدی ہوئی مل جائے گی، وہ لے لے، اجازت لی، حلال ہو گئی۔ تو یہ چادریں بن کرو غلاف پکڑ لے، غلاف پکڑنے کے بعد اللہ کے آگے توبہ کرے، اللہ میں نے آج تک جتنا بھی حرام کمایا ہے اپنے شہر کے اندر جاؤں گا، اپنے ملک کے اندر جاؤں گا، تمام حرام کی جائیدادیں فروخت کر دوں گا، اور گندی نالی اور گندے نالوں کے اوپر لگاؤں گا، اور ثواب کی امید نہیں رکھوں گا، ثواب کی امید نہیں رکھوں گا۔ تو
عید اللہ کے ساتھ ایسا کر لے، پھر توبہ کرے، غلاف پکڑ کر توبہ اس نے پکڑا ہوا ہے، توبہ پھر پکڑ لے اور پکڑ کے توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد یہ ایسا ہو جائے گا جس طرح اب والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تمام اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو بھائی او ایسا اس نے ملک اپنے کے اندر آ کر، اپنے شہر کے اندر آ کر ایسا کام کیا، جائیدادیں فروخت کر دیں، ثواب کی امید بھی نہ کی، گندی نالی اور گندے نالوں کے اوپر پیسے لگوا دیے، اب اس کے اوپر موت آ گئی، وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ بھئی مسئلہ ہی بیان صحیح نہیں کیا جاتا، میں کیا کروں؟ اب لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات پائی نہیں جاتی۔ بات علماء کا کام ہے ایسی بات پانا۔ آج کے اوپر آپ جائیں اور حلال کمائیں، حلال کھائیں، اب ایسے ہو جائیں گے جس طرح والدوں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو حرام کمانے والے کی پھر میں کیا کیوں کر میں تو تھک ہی گیا ہوں، باتیں کہہ کر تھک ہی گیا ہوں، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، باتیں کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی۔ تو بھائی یہ میں اپنے موضوع کے اوپر ایک بات لینے کے لیے یہاں پہنچ گیا ہوں، اتنا بڑا بیان کر دیا، اللہ نے مجھ سے کروا دیا، ہمارا کیا کمال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرما دیا قرآن کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ نماز جو ہے ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، مومن کا معراج ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، صبح کی نماز پڑھ کر اپنے کاموں کے اوپر جائیں، عورتیں بھی جائیں اور مرد بھی جائیں۔ اب پردہ ہوا آخری زمانے کے اندر، عورتیں بھی پردے کے اندر کام کریں اور مرد بھی پردے کے اندر کام کریں، تو کام کرنا تو منع نہیں ہوتا۔ سعودیہ کے اندر میں پہلے وقتوں کے اندر جب گیا تھا تو اب اس زمانے کے اندر عورتیں جانمازیں اور تسبیحیں مسواکیں بیچتی رہیں، دوسرے ملکوں کی بیچتی رہیں، پورکا پہن کر بیچتی رہیں۔ اب پھر جاتا رہوں اور پھر وہ زمانہ میں نظر نہیں آیا، وہ پہلے جو مکے کے اندر ہوتے تھے پولیس والے ہوتے تھے، ان کی داڑھی ہوتی تھی۔ اب تو تمام مکے کے اندر پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ بھی داڑھی ان کی نہیں ہوتی۔ تو بھائی کسی کی داڑھی ہوتی بھی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، تو وہ فیشنی داڑھی ہوتی ہے بھائی، فیشنی۔ میں تو اپنے بیٹوں کو بھی کہتا رہا ہوں اب فیشنی داڑھی نہ رکھیں، پوری کریں۔ یہ داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہوتی ہے، تمام نبیوں کی سنت ہوتی ہے، فرضوں کے پیچھے مقام اس کا ہے داڑھی رکھنے کا،
تمام نبیوں کی داڑھی تھی۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا بگڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے گئے پہاڑ کے اوپر، اللہ کے پاس عبادت کے لیے گئے اللہ کے پاس، انہوں نے اپنی کتاب لائی، تختی کے اوپر لکھائی، تو پیچھے قوم بگڑ گئی، سامری نے بگاڑ دیا ان کو۔ سامری سنہرا تھا، اس نے سونا اکٹھا کیا، ایک گھوڑے سے جاتا تھا، اس سے نیچے مٹی لے لی، اس کے منہ کے اندر پا دی، وہ مٹی کی وجہ سے بولنے لگا، گھوڑا آوازیں لگانے لگا، سونے کا گھوڑا تھا۔ یہ خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو بتا رہا ہے خدا، یہ خدا ہے، اس کی عبادت کریں۔ تو ایک جماعت ہارون علیہ السلام بھی منع کرتے رہے، ایک جماعت بھی منع کرتی رہی، دوسری جماعت کہنے لگی ہمیں کیا ہے، ہم اپنی عبادت کریں اور اپنا کام کریں، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ دوسری جماعت جو تھی وہ باغی ہو گئی، اسی کو خدا ماننے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو کتنا زمانہ انہوں نے بیان کیا، دعوت دیتے رہے، ہارون علیہ السلام نے بھی کام کیا، دعوت دیتے رہے، قوم بگڑ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ناک پیغمبر تھا، اس نے 80 جنتی مردوں سے زیادہ طاقت پیغمبر کی ہوتی ہے، وہی کتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے اللہ ہی جانے۔ تو اس نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا تو داڑھی مونٹھ کے اندر آ گئی، چنڈا لگایا، اس طرح چنڈا لگایا، دیکھے مونٹھ چنڈا لگایا تو کہنے لگے میں گیا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، آپ کی قوم کیسی بن گئی، موسیٰ ہمارے مئو کے جائے، اب ہمارے بھائی یہ خوش ہو رہے ہیں، ہمارا قصور نہیں ہے، میں تو ان کو بتاتا رہا ہوں، یہ اور لوگ بھی بتاتے رہے، انہوں نے ہماری باتیں نہیں مانی، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑتے سامری کے پاس گئے، سامری آپ نے کیا کیا، ایسا کیا آپ نے، جائیں آپ، اللہ یہ انسان کے قریب بھی نہ ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول فرما لی، سامری اب انسان کو دیکھتا تھا، وہ اس کا جسم جل پڑتا تھا، بخار چڑھ پڑتا تھا، جلنے لگ پڑتا تھا، جس طرح آگ کے اندر انسان جلتا ہے، وہ نس پڑا، جنگلوں کے اندر ہی مردار اللہ نے کیا۔ تو بھائی میں یہ بات اس لیے کی ہے کہ داڑھی جو ہے یہ ثابت ہے، مٹھ ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا، یہ مٹھ تھی، پتہ چل گیا کہ مٹھ تھی، مٹھ سے نیچے کوئی رکھے، اتنی رکھے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ سانپ سکتے ہیں، ضرور رکھیں، مونٹھ سے کام نہ رکھیں بھائی، مونٹھ سے کام نہ رکھیں، مونٹھ سے کام جو داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کے ساتھ داڑھی کے بے ادبی ہوتی ہے، بے ادبی نہ کریں بھائی۔ اب میں جاتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں،
صبح کی نماز ادا کر کے اپنے کاموں کے اوپر جائیں، کام اپنے عورتیں بھی کرتی رہیں گے اور مرد بھی کرتے رہیں گے، اور اللہ زور تک مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے دے گا، وہ رزق دے دے گا میں نے جو بتا دیا۔ الستُ بربکم قالوا بلا، جو اللہ نے لکھوا دیا آپ کے لیے، بعد جب اللہ نے پیدا ہمیں اور تمہیں کیا، اللہ نے رزق لکھوا دیا۔ الستُ بربکم قالوا بلا، حرام کمائیں گے آپ کی مرضی ہے، حلال کمائیں گے آپ کی مرضی ہے، حرام کمائیں گے آپ تو آپ شیطان کے راستے کے اوپر چلیں گے۔ ایک طاقت دماغ کے اندر اللہ کی ہوتی ہے، ایک طاقت دماغ کے اندر شیطان کی طاقت ہوتی ہے۔